اس کے اسٹاف نہیں ہے تو اسٹاف کون کام کرے گا؟ اس کو کھائیں خود کاشت کریں گے یا کسی سردار دیں گے؟ یہ تمہاری جو ہے نا ہمارے سردار صاحب کی اور جام کا نام لیا ہے آپ نے، ہمیں نہیں، جام صاحب نے نہیں رکھا، ہم نے محمد بخش مہر نہیں دیکھو نا، ہمارے پاس سندھ سیٹ کارپوریشن میں اسٹاف رکھا نہیں ہے۔ ہے۔ افضل ملک وہ پرائیویٹ ہیں، کلرک ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ملی بھگت میں ملوث ہیں، پورے سسٹم چلانے میں جو کلیدی کردار ہے، کاغذوں کو اچھا، سفید، کالا، پیلا، نیلا کرنا، وہ افضل ملک۔ افضل ملک کون ہے؟ 600 ایکڑ زمین پر آپ کی ٹوٹل آمدنی سالانہ کروڑ روپے کی ہوتی ہے، لیکن آپ کے سندھ سیٹ کارپوریشن کے اکاؤنٹ میں چند لاکھ جمع ہیں۔ کیوں؟ 7 میسی ٹریکٹروں میں سے اب آپ کے پاس صرف 2 رہتے ہیں۔ ٹویوٹا جاپانی 2 عدد جیپ تھے، ٹریکٹر، ہل، کلٹیویٹر، لیزر مشینیں اور دیگر کروڑوں روپے کی جو زرعی مشینری تھی، ان کی کیا پوچھیں؟ ڈیئرز، السلام علیکم۔ حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند۔ آج ایک بار پھر ہم آئے ہیں گھوٹکی سیڈ فارم کے دفتر، جہاں کے انچارج ہیں ثناء اللہ کلادی صاحب۔ ثناء اللہ کلادی صاحب سے جب ہماری پہلی ملاقات اسی دفتر میں ہوئی، وہ کیسے ہوئی وہ آپ کے نظروں سے گزر چکی ہے۔ اس کے بعد ان کی غیر موجودگی میں ہم نے گھوٹکی سیڈ فارم کا جتنا ممکن ہو سکا ہے معائنہ کیا۔ آپ جناب سردار محمد بخش خان مہر صاحب اور اکرام اللہ دھرے جو صوبائی وزیر ہیں، ان کے رائٹ اور لیفٹ ہیں، اس لیے آپ کو اس پوسٹ پر پرائیویٹ طریقے سے بٹھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے، افضل ملک نامی کوئی پرائیویٹ شخص ہے، وہ کلرک ہے، لیکن وہ آپ کے ساتھ پورے سسٹم کو چلاتے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات آپ کے پاس کیا ہیں؟ پھر مزید سوالات میں ہوگی۔ رند صاحب، میں آپ کو اچھا صحافی سمجھاتا تھا۔ میں نے پہلے دن آپ آئے تھے، میں نے بولا ادھر بہت سے دیہڑی دار صحافی آتے ہیں، تو میں اس صحافیوں میں نہیں ہوں، ان صحافیوں میں نہیں ہوں۔ بالکل جتنے بھی یہ تم نے سوال پوچھا ہے، یہ سوال غلط ہے، اور ادھر کوئی 1600 ایکڑ نہیں ہے۔ ہمارے پاس 1400 کچھ تھی، وہ دوسرے اداروں میں گئی ہے۔ ہمارے پاس کچھ تقریباً 600 کے لگ بھگ آباد زمینیں، بقایا غیر آباد زمینیں۔ اور دوسری کہہ رہے ہو جام صاحب اکرام اللہ خان، اس پہ آتے ہیں، جام صاحب پہ، سردار صاحب پہ آتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ کے پاس 1400 سم تھنگ ایکڑ زمین ہے۔ نہیں صحیح تھی، 1400 تھی، اس اداروں میں گئی ہے نا، کوئی جیل میں گئی ہے، لیبر کالونی میں گئی ہے، بنی ہے سوسائٹی بنی ہے جیل کے آگے، اس میں گئی ہے، مختلف کنٹونمنٹ میں گئی ہے، کافی زمین ہماری گئی ہے۔ جو ہمارے پاس ابھی تک ایکٹیو زمین ہے، آباد زمین ہے، وہ 600 کلے تک ہے۔ اور میں دوسرے کا جواب دیتا ہوں آپ کو کہ آپ جو انفارمیشن کرتے ہیں اس کو ایک سائڈ دیکھتے ہیں، دوسرے کی جو آپ انسلٹ کرتے ہیں ہمارے سردار صاحب کی، اور جام کا نام لیا ہے آپ نے، ہمیں نہیں، جام صاحب نے نہیں رکھا، ہم نے محمد بخش مہر نہیں رکھا۔ میں ایز اے سپروائزر تھا، اور پھر یہ جو ہمارے پاس اسٹاف نہیں تھا اس سنسیر گورنمنٹ، پھر یہ انچارج بناؤں۔ مجھے کئی سال نہیں لگے، مجھے اب انچارج کو 1 سال ہوا ہے۔ آپ کے پاس جو انفارمیشن دی ہے نا کسی نے، وہ غلط دی ہے۔ پہلے بات میں آپ کو بتاؤں نا، تم ایک آپ خود کو کہتے ہو سچے اور ایماندار، اور آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہو۔ پہلی بات، اب تمہارا پہلا کام ہوتا ہے پہلے تصدیق کرو، پھر کسی کی پگڑی اچھالو یا کچھ تمہارے حق بنتا ہے وہ دکھاؤ۔ دوسری بات جو آپ پوچھنا ہے میں پوچھو، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ آپ کے تعیناتی یا مقررے کے پیچھے جناب سردار محمد بخش مہر صاحب اور اکرام دھاریوال صاحب کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ پوسٹ جو مینیجر کی ہے، یہ تو 18 گریڈ کی ہے، آپ پرائیویٹ ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کو نامناسب نہیں لگ رہا کہ آپ کو یہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے؟ صحیح دیکھو نا، ہمارے پاس سندھ سیٹ کارپوریشن میں اسٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس اسٹاف نہیں ہے۔ فارموں پہ تقریباً فارموں پہ کچے ملازم جو ہیں انچارج لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے اسٹاف آئیں گے تو یہ تو ہم تو فارغ ہو جائیں گے۔ ہمیں تو یہ عارضی لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس اسٹاف بٹھا کے رکھا ہے۔ سندھ سیٹ کارپوریشن۔ افضل ملک وہ پرائیویٹ ہیں، کلرک ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ وہ ملی بھگت میں ملوث ہیں، پورے سسٹم چلانے میں جو کلیدی کردار ہے، کاغذوں کو اچھا، سفید، کالا، پیلا، نیلا کرنا، وہ افضل ملک۔ افضل ملک کون ہے؟ افضل ملک ہمارا ڈیلی ویجز کلرک ہے، اس کو 16 سال کا تجربہ ہے، 16 سال میں ادھر ہے، 16 سال سے ادھر ہے۔ جس نے آپ کو کہا ہے، جس نے بولا ہے اچھے کالے کا مالک ہے، وہ اس کو لوگ لے کے آؤ، اس کو پروف دے، اس کو سامنے ہمیں کوئی بھی ہے نا آپ کے پاس ثبوت یا کوئی پروف لے کے آؤ،
ہم اس کو اچھا کالا کا نظر کریں گے تو ہم صاف ہیں یا ستھرا، اس کو آپ کو بتائے گا، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہم کہیں بھی، میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے نا، ہم کہیں بھی گلٹی نہیں ہیں، ہم صاف. صاحب اچھا ہوا کہ آپ نے ایک دو بات مان لی. آپ نے کہا کہ آپ کو یہاں پر مقرر ہوئے 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، لیکن آپ نے مان لیا کہ افضل ملک کو 16-17 سال گزر چکے ہیں. کوئی تو انفارمیشن درست ہے نا؟ صحیح دیکھو نا، درست ہے، وہ کام والا بندہ ہے، اس کے اسٹاف نہیں ہے تو اسٹاف کون کام کرے گا؟ اس کو ہاریوں کے حساب کتاب یا اس کا کون کرے گا؟ ضرور کلرک کی ضرورت تو پڑے گی نا، تو وہ تو کلرک کا کام ہے ہاریوں کے حساب کتاب کرنا، سارا کچھ کرنا اس کے پاس ہے، ریکارڈ سارا وہ بناتا ہے، وہ تو کلرک کا کام ہے اس کا. ثناء اللہ صاحب، ہمارے جانکاری کے مطابق 1650، آپ نے کہا کہ نہیں 600 سم تھنگ ابھی پیچھے آپ کے پاس رہتی ہے. جو ہمارے پاس ایکٹیو زمین ہے نا آبادی کے قابل ہے 600 ایکڑ. 600 ایکڑ ہے. اچھا غیر آباد کتنی ہے؟ غیر آباد کافی ایریا پڑا ہے، وہ ہم نے ناپ نہیں کی، کوئی کنٹونمنٹ میں گئی ہے، وہ اس میں ہم لکھا ہے لیٹر، وہ انشاءاللہ وہ کریں گے ناپ میں. جو ہے کنٹونمنٹ میں کچھ کھڈے پڑے ہیں، کچھ کیا ہے، ایسی وجہ سے. مطلب اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں 1650 نہیں ہے، 1400 سم تھنگ ایکڑ تھی، جس میں سے ابھی جو فعال ہے، فنکشنل ہے، آباد ہے، وہ 600 ایکڑ ہے. 600 ایکڑ صحیح ہے. ٹھیک ہے. 600 ایکڑ زمین پر آپ کی ٹوٹل آمدنی سالانہ کروڑ روپے کی ہوتی ہے، لیکن آپ کے سندھ سیڈ کارپوریشن کے اکاؤنٹ میں چند لاکھ جمع ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ بات آپ نے صحیح کی. یہ ابھی تم ہمارا ریکارڈ دیکھو گوٹ کی فارم کا، تم یہ نیشنل بینک کا اکاؤنٹ دیکھو تو ہم کتنے بھیجتے ہیں. میں آپ کو فگر نہیں دے سکتا، تم اپنے کسی سے انکوائری کراؤ تو گوٹ کی فارم میں کتنا آتی ہے آمدنی، کتنا جمع ہوتی ہے. وہ تو میں تو جھوٹ بول سکتا ہوں، تمہاری یہ جو نیشنل بینک میں ہے یا ہمارا اکاؤنٹ ہے وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا نا. ایوریج پر ایکڑ پر گندم کتنی اس سال ملی، اگلے سال کتنی ملی، اور چاول کا فصل ایوریج کتنا ملتا ہے؟ 600 ایکڑ اگر ہم آپ سے یہ معلوم کریں کہ اس سیزن میں آپ نے کتنی گندم یہاں سے اٹھائی. صحیح دیکھو نا، ابھی تو حساب کتاب ہو رہے ہیں. جو ایوریج کی بات ہے وہ آپ خود بھی صاف ہی ہو، فیلڈ کر کے دیکھو ہوتا ہے ادھر کی گوٹ کی کیا ایوریج آئی ہے، وہ تمہیں پتہ لگ جائے گا. ماشاءاللہ ایوریج ہماری 20 سے اوپر آئی ہے، اوورال ایوریج آئی ہے 20 من پر ایکڑ. ہاں وہ اس سے اوپر آئی ہے پر ایکڑ سارے ملا کے. کدھر تو 30 من بھی آئی ہے، 35 من بھی آئی ہے، 28 من بھی آئی ہے، 25 من بھی آئی ہے. پھر جو ایوریج ہماری یہ آئی ہے. اس کے ساتھ جو ہمارے ادھر پیٹی کا علاقہ ہے نا، اس کی وجہ سے زمین دیر جو بجائی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جو گوٹکی والوں کی خاص ہمارے ایریا میں پرائیویٹ ہو یا سرکاری ہو، اس دونوں کو لاس ہے. ثناء اللہ صاحب، سندھ سیڈ کارپوریشن کا جو اصل پرپز ہے، جو مقصد ہے، وہ ہے تیلی بیج تیار کرنا، جس میں چاول ہے، آپ کا جو ہے گندم ہے، اسی طرح سے دیگر کپاس ہے. لیکن یہاں پر پتہ نہیں کتنی اراضی پر آپ کی کمند اگائی جاتی ہے. یہ تو سندھ سیڈ کارپوریشن روح کے خلاف ہے. صحیح یہ مسئلہ ہے کہ 2-3 سال ادھر کا بڑا نقصان ہوا، ہاریوں کو پیٹی میں نقصان ہوا، پھر مسلسل کپاس میں نقصان ہوا. اس کے لیے ہاریوں نے کہا یہ کاشت کیا ہے، ہم نے نہیں کروایا ہے. ٹھیک ہے، ہاریوں کہتے ہیں ہماری بجٹ نہیں ہے، اس کی وجہ سے سارا خرچ ہاری کرتے ہیں. اس نے بولا ہم جو ہے بار بار نقصان اٹھا کے ہم مر گئے ہیں، اس لیے گنے کی کاشت میں گئے ہیں، وہ شوگر کین میں گئے ہیں. ثناء اللہ کلادی صاحب، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جو لوگ بتا رہے ہیں، صحیح یا غلط، آپ کا موقف کیا ہے کہ پوری 600 ایکڑ جو آپ مان رہے ہیں، جو ابھی سندھ سیڈ کارپوریشن کے پاس فعال آباد ہے، وہ 600 ایکڑ زمین اکثر کسانوں اور آبادگاروں کو، سرداروں اور وڈیروں کے معرفت مقاطے پہ دی ہوئی ہے؟ آپ کا ان کے ساتھ ڈیل ہے کہ سال میں آپ کو اتنے پیسے دینے، جیسے ٹھیکہ ہوتا ہے؟ کوئی سرداروں کے پاس ٹھیکے پہ نہیں ہے، یہ جھوٹی خبر ہے. ہمارے کسانوں کے پاس کسی 2 ایکڑ ہے، کسی کے 3 ایکڑ ہے. یہ 50 ایکڑ تو نہیں ہے کسی سرداروں کو یا اس کو دیں گے. ہمارے پاس کسی ہاری کے پاس 2 ایکڑ ہے، کسی کے 4 ایکڑ ہے، کسی 5 ایکڑ ہے. وہ خود کھائیں، خود کاشت کریں گے یا کسی سردار دیں گے. یہ تمہاری جو ہے نا، یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں نا، ادھر دیہڑی دار جو ہے نا، بڑے جو اپنے 2 روپے کے چکر میں پھر رہے ہیں. میں اس کو بھی ساروں کو جانتا ہوں. یہ قطعاً غلط بات ہے. کسی کی 1 ایکڑ ہے، کسی کی 2 ایکڑ ہے، کسی کی 5 ایکڑ ہے، کسی کی 4 ایکڑ ہے. وہ تم بتاؤ وہ خود کھائیں گے یا سرداروں دیں گے؟ آپ خود سرداروں دیں گے تو خود کیا کھائیں گے؟
सिंध सीड कॉरपोरेशन के पास प्रॉपर्टी में शामिल 7 अदद मेसी 375 और उसके साथ साथ ये ट्रैक्टर थे 7, 2 अदर जो है उनमें से अब जो हमारी जानकारी है अब सिर्फ 2 हैं। 7 मेसी ट्रैक्टरों में से अब आपके पास सिर्फ 2 रहते हैं। टोयोटा जापानी 2 अदद जीप थे। ट्रैक्टर, हल, कल्टीवेटर, लेज़र मशीनें और दीगर करोड़ों रुपए की जो ज़रूरी मशीनरी थी उनकी क्या पोजीशन है? सही, हमारे पास जो है ऑडिट होते हैं, ऑडिट पेरिया पे जो हमारे समार घोटकी पे होता है उस पर ऑडिट होती है हर साल। वो हमारे पास जो भी ट्रैक्टर हैं वो अवेलेबल हैं। 7 ट्रैक्टर नहीं हैं, 2 ट्रैक्टर हैं अवेलेबल हैं, ठीक है। एक खड़ा है बाहर, एक एक्टिव कंडीशन में, ठीक है। और दूसरा जो हर हमारे पास जो है ये तुम्हारे कह रहे हैं कल्टीवेटर सारे रेजर मशीन हमारे घोटकी वो पड़ी है लोडरा फार्म पे, उधर बनाने की लेके गए थे, ठीक है। कल्टीवेटर सारे पड़े हैं, स्टोर में पड़ी हैं सारे। ट्रैक्टर उधर पड़े हैं? ट्रैक्टर पड़े हैं कहाँ पे? अंदर एक पड़े। अच्छा, 7 में से 2 ट्रैक्टर हैं, 5 कहाँ गए? इधर घोटकी भी हैं भी 5, 7 कहाँ से आए सही? वो पता नहीं, किसी ने आपको बोला है 7 फार्म पे ट्रैक्टर होते तो एक्टिव में 2 ज़ाहिर होते ना और रिकॉर्ड में होते ना। अच्छा, टारी के दरख्त थे जो आपने कटवाए, वो फोटेज भी हमारे पास है। सही, ये फोटेज दिखाओ, हमने टारी के दरख्त कटवाए। आपकी जो सज़ा बनती है हमें तुम नहीं दो, हमें गवर्नमेंट दे, ठीक है। तो ये झूठी बात है, हमने कोई दरख्त नहीं कटवाए। ये मेरे पीरियड में किसी की ताकत भी दरख्त कटवाए, जो गिरे थे, जो सड़े हुए हैं वो बाहर आपके पास पड़े हैं। हमारे पीरियड में किसी की ताकत भी नहीं कोई दरख्त काटे और न किसी कटवाया है। तुम्हारे फोटेज पड़े हैं, वो ओपन करो, हम उसके जवाब दे देंगे। सनाउल्लाह काली साहब, मियाँ शंभू जो दरगाह है उसके करीब 5 एकड़ सीड फार्म की ज़मीन थी जो फी एकड़ 7 लाख में आपने लोडरा मरू को बेची, जहाँ पे पक्की जगह बने जा रही है। सही, मेरे पीरियड में कोई ज़मीन हमारी मैंने बेची है न किसी को दी है। हमारे मियाँ समूह के पास काफ़ी ज़मीन है और पड़ी है। ये मैं एक हारी की दूसरी ज़मीन को बेच दूँ, कोई बैठेगा चुप कर बैठेगा? ये उसकी सोच गलत है। वो मियाँ समूह की ज़मीन पड़ी है, उधर हमारे यहाँ कंटोनमेंट में एरिया में ज़मीन काफ़ी पड़ी है। मैं उसको अभी एक हमारे चाचर कौम कबीले के थे, उसको ज़मीन मैंने रुकवाई है। वो काश्त कर रहे थे, वो एमडी को लेटर भी लिखा था, मेरे पास लेटर भी था, वो रुकवाई है। अभी वो लिखा है हमने इसको डीसी को, ऊपर भी लिखा है। वो जितना नाप करेंगे हमें पता चलेगा आता है ये हमारे अंडर में आती है या बाहर जाती है। वो तो डीसी साहब और जो नाप करने वाले हैं वही बताएंगे। और 2 चक्कर हमने खैरपुर टीम आई है, वो किसी की वजह से कैंसिल हो गई है। वो इंशाल्लाह अब जल्द आएगी। वो पीरजादों बैठे हैं उधर, वो कहते हैं हमारी ज़मीन है। वो पीरजादों का जुदा केस चल रहा है, इसकी वजह से वो अभी पेंडिंग में पड़ी है। बाकी कोई बेचने वाली कोई दूर दूर की बात है, किसी के बस की बात ही नहीं। कोई गवर्नमेंट की ज़मीन बेचे, किसी की ज़मीन बेचता तो ओपनली कोई इतना सारे हारी हैं 300-400 एकड़ को फिर चुप कर बैठते, किसी गवर्नमेंट ज़मीन बेचें किसी को दूसरे को, ये गलत बात है। सनाउल्लाह काली साहब, इलियास भट्टी नामी शख्स था जिसको सीड फार्म की ज़मीन बेची गई थी, अभी वो पंजाब शिफ्ट हो गए हैं। 35 एकड़ ज़मीन का मामला है। कहते हैं कि सनाउल्लाह कलादी ने वो ज़मीन इलियास भट्टी से प्राइवेट तरीके से ख़रीदी है जो अब उनके कब्ज़े में। असली बात पे अब आए हो, ठीक हो। गवर्नमेंट ने कहाँ भेजी थी उसको, इलियास भट्टी को? इलियास भट्टी इधर बैठा था काफ़ी अरसे से, वो हारी था सीड फार्म का। वो इधर चला गया तो हमने डीसी एरिया कर दी। डीसी एरिया करके उसके रिश्तेदारों को दी है, किसी की बेची नहीं। वो गवर्नमेंट के हारी हैं। ये जो असल बात पे अब आए हो ना, जिसका ये हंगामा हो रहा है, मैं अभी समझ रहा हूँ ना। इलियास भट्टी, ये भट्टी बैठे हैं हमारे उधर के रिश्तेदार थे, वो चला गया किसी और को बेच रहा था। वो हमने डीसी एरिया गवर्नमेंट के तहवील में की। फिर इस हारियों को अपने उसके कर्ज ने रिश्तेदार उसके हमारे बिहारी हैं उधर, उसको हारिब शिप दिए, किसी को बेची नहीं, किसी का नाम नहीं कि पिराट को बेच दिए। वो हारी हैं हमारे, लिखत में दिया है, वो हारी हैं गवर्नमेंट के। वो पहले बिहारी थे, वो उसके प्राइवेट अपनी ज़मीन है नहीं, वो गवर्नमेंट के हारी हैं, वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। सो आज हम घोटकी सीड फार्म के दफ्तर आए, सनाउल्लाह कलादी साहब का मौक़िफ़ सुना, तमाम सवालात जो हम बार बार उठाते रहे उनके सामने रखे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे सवालात के जवाबात दिए
جو بھی ان کے پاس جواب تھا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، یقیناً سنسیڈ کارپوریشن اور دیگر جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں وہ حقائق کو دیکھیں گے، جو سچ ہے اور اس کو مان لیں گے، اور جو سچ کے برعکس ہے اس کا احتساب ہوگا۔ لیکن اس ویلاگ کو وائنڈ اپ کرتے کرتے میں یہ سوال پھر بھی آن دی ریکارڈ رکھنے جا رہا ہوں کہ ثناء اللہ کلادی صاحب کے تمام جوابات میں آپ نے اور میں نے ایک چیز پایا جو میں نے رکھا ان کے سامنے کہ 1650 ایکڑ، ثناء اللہ کلادی صاحب نے کہا کہ نہیں 1400 سم تھنگ ایکڑ تھی، لیکن اس کے بعد وہ جیل کو اور لیبر کالونی کو، بے نظیر ہاؤسنگ اسکیم کو اور کنٹونمنٹ بورڈ کو اور دیگر جو ہے اداروں کو وہ زمین دے دی گئی ہے۔ کس کو کتنی زمین دے دی گئی ہے پراپر کوئی جواب نہیں تھا، ٹو دی پوائنٹ ٹو دی ایشو۔ ثناء اللہ کلادی صاحب کے پاس جو مینیجر ہیں جن کو ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ لیبر کالونی کو کتنی دی گئی ہے، جیل کو کتنی دی گئی ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کو کتنی دی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی غیر آباد زمین کتنی پڑی ہے، اس حوالے سے بھی جناب ثناء اللہ کلادی صاحب کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ ہاں یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر کو لکھا ہے، کسی اور کو لکھا ہے، ابھی ناپ ہو رہی ہے، بیچ میں جو ہے رکاوٹیں آ رہی ہیں، کئی سال گزر گئے لیکن اب تک انہوں نے پراپر حد بدی بھی نہیں کی سنسیڈ کارپوریشن گوٹ کی سیڈ فارم کا، کہ اس کی حدیں کہاں پر ہیں، کتنے پر قبضہ ہے کسی کا، کتنا کسی کو دیا گیا ہے، اور کتنا کس کو کس ادارے کو دیا گیا ہے، اور کتنی غیر آباد ہے اور پراپر آباد کتنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ثناء اللہ کلادی صاحب کے سامنے ہم نے یہ بھی سوال رکھا کہ سنسیڈ کارپوریشن کا جو اصل مقصد ہے بیج تیار کرنا، تو پھر کمند کس کھاتے میں اگائی جاتی ہے، پراپر ثناء اللہ کلادی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ہاں یہ جواب کہ کسانوں کو آبادگاروں کو نقصان ہوا، اس نقصان کے ازالے کے طور پر ابھی وہ کمند کی جو ہے کمند وہ ہے وہاں پہ اگا رہے ہیں، لیکن یہ جواب کسی بھی صورت سنسیڈ کارپوریشن کی روح اس کے اصولوں کے تقاضا کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ سنسیڈ کارپوریشن ایک رجسٹرڈ باوقار ادارہ ہے۔ یہاں پر کسی پر بحران آنا، کسی کے پاس معاملات، کسی کے پاس کرائسس کا دلیل دے کر اس کے روح کے ساتھ کھلواڑ نہیں کی جا سکتی۔ سلطنت کو سنسیڈ کارپوریشن کے پرائیویٹ مینیجر جناب ثناء اللہ کلادی کے اس موقف اور ان حقائق کے ساتھ دیجیے اجازت۔ سندھ سلامت، ساتھ سلامت، پاکستان زندہ باد۔ سر تھینک یو، بہت شکریہ، مہربانی۔